اللہ کے فضل و کرم سے نصیب علی کا صدقہ ہوا، ان کا صدقہ ہوا تھا۔ وہ بندے کٹھے 2 گھنٹے خطاب کیا، خطاب کے اینڈ پہ وہاں جو امام صاحب تھے وہ گولڈا شریف سے نسبت رکھتے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ وہ گولڈا شریف سے نسبت رکھتے تھے، انہیں پتہ ہے کہ نسبت کے بغیر یعنی مریدی کے بغیر، پٹے کے بغیر بندہ در در کا بھٹک جاتا ہے، در در سے ٹھٹے اور دھکے پڑتے ہیں۔ انہیں پتا تھا، وہ مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے بھئی آج جنہیں مرید ہونا ہے کھلو جائے۔ انہوں نے یہ کہا اب ایک فلور کے اوپر تو ایک منزل کے اوپر تو ایک منزل کے بندے دیکھ رہے ہیں نا، نہ دوسری منزل والے نیچے دیکھ رہے ہیں، نہ تیسری منزل والے نیچے دیکھ رہے ہیں، دوسری اور تیسری والے صرف سن رہے ہیں۔ جب علامہ صاحب نے یہ کہا نا کہ بھئی آج جنہیں بیعت ہونا ہے تو تیسری منزل والا بھی، دوسری منزل والا بھی، پہلی منزل والا بھی، شاہ صاحب سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے کہ ہم نے آج پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ پیر صاحب کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے اسے مائک لے لیا، مائک پکڑ کے اب ذہن میں رکھے 2 گھنٹے کی تقریر، یہاں سے 7000 میل کا سفر، ساری چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اتنا بڑا جمع غفیر لوگوں کا، اتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی محفل، ساری چیزیں put it all into context، سب چیزوں کی سمجھ آ جائے۔ کلائمیکس کدھر جا کے ہو رہا ہے، عروج کدھر جا کے ہو رہا ہے کہ اٹھ جاؤ جنہیں اللہ دے ولی کا ہاتھ پھڑنا ہے، جنہیں بیعت ہونا ہے آ جاؤ۔ اب بندے بھی تیار ہو گئے ہیں، بندے بھی ریڈی ہو گئے کہ جا کے بیعت ہونی ہے۔ علامہ صاحب نے یہ جملہ ادا ہی کیا تھا کہ پیر صاحب نے کھڑے ہو کے مائک پکڑ لیا، فرمانے لگے ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جتھے جیڑا کھلوتے ہیں سے اتھی بہ گئے، فرمانے لگے ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہم ایسے بیعت نہیں کرتے۔ جدھر جو کھڑا تھا بیٹھ گیا۔ جب پیر صاحب بیٹھ کے تو میں نے کان میں قریب ہو کے ہاتھ جوڑ کے ایک بات گزارش کی، میں نے کہا جی ایسے کیوں؟ یعنی نماز پڑھو گے تو بیعت ہو گے، ایسے کیوں؟ تو یہی ایک سوال زندگی میں دوسری دفعہ جب میں نے پوچھا وہ اس سال کی بات ہے، میں نے کہا جی ایسے کیوں؟ فرمان لگے پتر جیڑا ساڈا ہے نا وہ کدھر نہیں جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ پیر صاحب نے فرمایا جیڑا ساڈا ہے وہ کدھر نہیں جاتا۔ اب میں اپنے جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کر کے میں بالکل اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ حضرات بیعت تو اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ کچھ پتہ لگے، کچھ سیکھیں، کوئی ملاقات ہو، کوئی سفر شروع ہو، کوئی قریبی ہو۔ چلیں غلطیاں تے ہوندیاں رہندیاں نے، معافی منگیے۔ کوئی گل ٹرے، کوئی گل لبے، کوئی دسے انہوں منیے، وہ ساڈا ہوئے اسی وہ ہو جائیے، گل تے تاں بندی ہے۔ ایسے واسطے بیعت ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے جدوں میں پوچھا جی اس طرح کیوں، میں آخیا جی اے جنے بندے جے اے یونان بیٹھے نے، اگلے سال تاڑی ادھے تو زیادہ نے دعاواں ہوں تواڈے کول کرائیاں نے کہ دعا کرو اٹلی ٹر جائیے، اسپین ٹر جائیے۔ انہوں نے چھال مارنی ہے، ڈنکی مارنی ہے، اگر ٹر جانا ہے، یعنی اگلے سال انہوں نے نہیں ہونا، نویں ہونے نے۔ اے جنی اسی محنت کیتی ہے، حضور اج اگر اے بیعت ہو جان تے انہاں دا تے کدھرے قلعہ ٹھک جاندا ہے نا جی، اے تواڈے نال انہاں دی نسبت ہو جاندی ہے تے پھر انشاءاللہ تعالی جدوں بھی انہاں نوں لوڑ پوے گی تواڈے تک تے رسائی ہوئے گی، انہاں دی رہنمائی ہو جائے گی۔ تے تسی اگر انہاں نوں بیعت نہیں کرو گے، اگے نکل جان دے، ملاقات نہیں ہوئے گی، 14 سال کئی باری واپس نہیں آندے، پیپر سوکھے لگتے ہیں، کوئی نہیں لگتے۔ میں آخیا جی پھر کی بنے گا؟ کہ آپ نے فرمایا پتر جیڑا ساڈا ہے نا وہ کدھر نہیں جانا، جیڑا ساڈا ہے وہ کدھر نہیں جانا۔ یعنی یہ مقصد ہے ہویا کہ طریقت چاند تو پہلے شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ یہ مطلب ہے ہویا کہ طریقت چاند تو پہلے کوئی تیاری لازمی ہے، تیاری شریعت نال ہی ہوندی ہے، جہدے پہلی سب تو بڑی جیڑی شرط رکھی گئی ہے وہ نماز دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، ایمان دی نشانی نماز ہے۔ آج اپنے گربان چانکیے جنہیں میرے بزرگ نہیں بزرگاں کو دعا جے تے جنہیں میرے پرا تے نکے بیٹھے نے ایتھے وہ اپنے گربان کنا کر نماز پڑھ دے، کیڑی نماز پڑھ رہے ہو؟ انہیں جی ساڈے پیر پڑھتے ہیں، وہ پائی وہ اپنی پڑھتے ہیں، تسی اپنی پڑھو۔ اچھا جی کیڑی پڑھتے ہو؟ اے سرکار اسی عشق والی پڑھنے ہیں، وہ عشق والی تو حسین نے پڑھی سی، تسی کیڑی پڑھ رہے ہو؟ وہ تو مولا علی نے پڑھی سی، تسی کیڑی پڑھ رہے ہو؟ بیدانک اگر کسی نے نماز معاف ہوتی تھی امام حسین نے ہونی سی نا، مگر آپ نے بھی 2 روایت، ایک
असर का वक्त आया, एक जोर का वक्त आया, जेड़ा भी वक्त सी वक्त नमाज का सी, सरकार ने गर्दन कटा साड़ी नमाज दी छे। असी क्यों छड़ रहे हैं? साडा इन्हां चीज़ां ते गौर करना बनदा है, क्योंकि असी दावे कर रहे हैं, असी कहने गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है। ठीक है जी, अल्लाह नसीब करे ऐसी मौत, मगर गुलामी मुस्तफ़ा में नमाज फजर को भी कबूल करो, नमाज मुस्तफ़ा में नमाज ज़ोहर को भी कबूल करो, असर को भी करो, मगरिब को भी करो, इशा को भी करो। नमाज मुस्तफ़ा में, गुलामी मुस्तफ़ा में इस्लाम को भी कबूल करो, इखलाक को भी कबूल करो, किरदार को भी कबूल करो, हिल्म को भी कबूल करो, इन सब चीज़ों को कबूल करो, फिर उसके बाद तरीक़त की तरफ आओ। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तरीक़त का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अल्लाह के फजलो करम से सारी जो बात आपको बताई है, अगर आप इस पे इत्तफाक करते, और मुझे उम्मीद है, मन में महसूस हो रहा है तुम मनते हो, ताई तेने गौर ना सुन रहे हो, नहीं तो किसी ने कोई गल छेड़नी सी, किसी ने कोई छेड़नी सी। अब चूंकि मुझे ये महसूस होता है कि आपका इत्तफाक है इस चीज़ पे, मैं अब बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं बात करता हूँ कुरान की। कुरान में रब ने क्या फरमाया? माज़ागल बसर व मा तग़ा। रब फरमाता है कि उनकी आंख ना किसी और तरफ माइल हुई। थोड़ा जा शौक लोग ना सुनो, खूह समझे, खूह समझे, खूह की होता है? हम तुसी शहर के बंदे हो, असी पिंडा ने, ऐसा ही शाह साहब असी पिंड दे, साडा पिंड साले शरीफ है, तुसी शहर दे हो, तुसी पढ़े लिखे हो, हैं जी, ऐसा ही और की करिए। और खूह जड़ा होंदा है ना, आजकल मोटरां ते बोर दो चूहा मोटर पता नहीं केड़ी केड़ी बोर शोर करा लेने आ। और भलियो लोगो, खूह जड़ा होंदा है ना, वो पानी का जड़ा खूह होंदा है, समझे हो? किथे गवाच गए हो? खूह जड़ा होंदा है ना, वो पानी किवें देंदा है? बटन दबाओ ते देंदा है। घर बैठो ते आखो है खूह पानी दे, पानी देंदा है। खूह च पानी किस तरह लगदा है? कड्ढना पैंदा है। किवें कड्ढदे हो? कोल टुर के जांदे हो, झुकदे हो, बर्तन पांदे हो, फिर खिंचदे हो। तो बाहू सरकार ने फरमाया ना, तस्बीह फिरी दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़िया अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ, चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लेना चिल्ले बढ़ के हूँ, जाग मेरा दुध जमदे ना बाहू भावे लाल होवे कड़ कड़ के हूँ। हजराते गिरामी, तुहाडा ज़ौक है ते तुहाडा शौक है, अगर कुछ चाहिदा जे, मेरा अपना कुछ नहीं, मेरा बुरशद भरिया कासा जे, मैं गल ही उत्थों आज शुरू की है, मेरा अपना कुछ नहीं। मनु सरकार पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दी निगाह करम दा सदका जो भी मिले है, जिन्ना भी मिले है, मेरी औकात तो वध के मिले है, जिन्ना भी मिले है, लेना तुसी खुद जे, मैं तुहाडे वास्ते वक्त कट के आया। अगर तुहाडा ज़ौक शौक होएगा फिर अगली गल उस तरह टुरेगी, अगर तुहाडा ज़ौक शौक नहीं होएगा, मनु ते अपने पसीने दी एक एक बूंद दा रब अजर दे रहा है। तुसी सोचो तुसी की लैके उठोगे, मैं तो लैके भी आया तो जाके भी लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सोचो की लेना है, अगर कुछ लेना है तो अज शर्म हया नूं पासे ते कर दिओ, अज जनाब अपने झिझक नूं पासे ते कर दिओ। ए जिहड़ियां चीज़ां ने कि नहीं जी मैं नहीं झूमता, मैं नहीं दीवाना, ओ भाई दीवाना ना हो दुनिया दा, झूम ना गाणियां ते, मगर सरकार दे जिक्र ते झूमिया कर, ते सरकार दा दीवाना हो जाया कर। क्योंकि उनका जो दीवाना हुआ है वो कोई हसन बसरी बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो कोई सरी सख्ती बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो कोई जुनैद अल बगदादी बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो इब्ने अरबी बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो सुल्तान बाहू बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो मियाँ रहमत बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो अल्लाह के फजल से सैयद अली असगर बादशाह बन गया है, उनका जो दीवाना हुआ है वो नसीब अली सरकार बन गए हैं, उनका जो दीवाना हुआ है वो वाली हुसैन बन गए हैं, उनका जो दीवाना हुआ है वो मंजूर हुसैन बन गए हैं, उनका जो दीवाना हुआ है वो मकबूल शाह साहब बन गए हैं, उनका जो दीवाना हुआ है वो मंजूर शाह साहब बन गए हैं, ज़हूर शाह साहब बन गए। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, बात उनके दीवाने होने की है। अब उनका दीवाना होना कोई आसान बात है? उनका दीवाना हर कोई लल्लू पंजू उठ के बन जाता है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं होता। आज जिसका जहां हाथ पड़े, जो जितना बड़ा नोट लेके आए उसको उतना बड़ा पीर मिल जाता है। हकीकत में ये बात नहीं है मेरे भाइयों, इस बारगाह में ए देख के बंड नहीं होती कि ए जट है, ए गुजर है, ए कोल पराठो है या कोल छाबड़ा है, ए गल्लां नहीं वेखियां जांदियां, इत्थे सीना चीर के वेखिया जाता है, ए दिल च हुब्बे मुस्तफा कितनी है, ये बातें देखी जाती है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जो हुजूर की बात के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता वो सरकार का दीवाना नहीं हो सकता, जो नमाज नहीं
نہیں پڑھتا وہ سرکار کا عاشق اور غلام نہیں ہو سکتا، اور جو نماز پڑھ جاتا ہے وہ ان سب ہستیوں میں سے کسی ایک کا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ماذا اغل بصر وما طغى، یہ بات معراج کی رات کی ہے، معراج شریف کی رات کی ہے، اور معراج شریف کے حوالے سے میرے بھائیوں کو یہ بھی علم ہونا بہت ضروری ہے کہ معراج شریف کا معاملہ ہوا کہاں تھا۔ 2014 کے اندر آج یہ بھی دعا کریں گے کہ مولا تو فلسطین کے مسلمانوں کو ہمت ادا کر، ان کو بلکہ رب نے جرت بھی بڑی دی ہے، دلیری بھی بڑی دی ہے، ہمت بھی بڑی دی ہے۔ ہمت اور جرت اور دلیری کی کمی باقی امت مسلمان میں اس وقت ہے، وہ تو ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، بہرحال وہ اور بات ہے۔ میں بات کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 2014 کے اندر میں فلسطین گیا، میں اس جگہ کو فلسطین ہی کہتا ہوں، جروسلم جس کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسرائیل کا حصہ نقشے کے مطابق، مگر میں وہاں گیا۔ اب یہ جس معراج شریف کی میں بات کرنے لگا ہوں یہ واقعہ ادھر ہوا، اب یہ عام بندے کو پتہ نہیں ہے۔ 2014 کے اندر میں قبۃ الصخرہ گیا جس کو گولڈن ڈوم کہتے ہیں، اس کے بالکل سامنے مسجد اقصیٰ ہے۔ تھوڑا جا تسیوں مت کرو، اس کے بالکل سامنے مسجد اقصیٰ ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کا کیا معاملہ ہے، قبۃ الصخرہ کا کیا معاملہ ہے، اس کے لیے مکہ مکرمہ جانا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا، بات کو سمجھنا پڑے گی۔ گڈی بھی جدو کھلو جائے نا تو انہوں تکا مار کے یکدم کلچ چھڑ کے تے سلم مارو تے گڈی بھی ٹر پیندی ہے جدا پٹرول مک جائے۔ تانوں مینوں لگدا لنگر دا پٹرول دے بعد وچ لبنا ہے جی، ایسے بات تھوڑا جہا تانوں تکا مار کے ٹورنا ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا، بات کو سمجھیے گا، مکہ مکرمہ آنا پڑنا ہے۔ اب منظر کشی کرنے لگاؤ، اپنے تصور میں لائے۔ یاد رکھیں اگر سرکار کا ذکر آپ کے من میں نہیں ہے، آپ کے دل میں نہیں ہے، حضور کا ذکر، حضور کی شان آپ اپنے تصور میں نہیں لا سکتے، تو یہ امید میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں چھوڑ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان آنکھوں سے کی جا سکے۔ وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ مندیاں نو بھی کرا دے دے، وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ تیرے میرے جیسوں پہ بھی کرم فرما دیتے۔ ساڈا کوئی ایسا عمل نہیں کیونکہ ہمارا اندر بھی گندہ ہے، مگر آپ کو جو طریقہ بتانے لگا ہوں یہ اہل طریقت کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا ذکر اپنے تصور میں لاؤ، وہ منظر اپنے تصور میں لاؤ۔ بھائی صاحب کون سا؟ وہ مکہ مکرمہ کا، ارے رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی فضا چل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم حضور اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام براق لے کر رب کے حکم پر آ گئے ہیں۔ اب بات کو ذرا آگے بڑھانے لگا ہوں، تھوڑا سا شارٹ کرنے لگا ہوں، نقطے پہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ معراج کا معاملہ بتاؤں گا تو پھر اس آیت کی سمجھ آئے گی، نہیں تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لوگ عموماً کہتے ہیں قرآن کو پکڑ لو، او بھائی قرآن کو پکڑو گے تو سورہ بقرہ میں رب نے فرمایا اسی کو پکڑ کے تمہیں گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اسی کو پڑھ کر تم رائے راست پہ بھی آ سکتے ہو۔ یعنی مسنگ ڈینومینیٹر کون سا ہے، کامن ڈینومینیٹر کون سا ہے، وہ چین کے اندر لنک کون سا ہے، وہ کون سی رسی ہے جس کو تھام کر انسان قرآن کا مطالعہ تدبر تفکر کر کر سیدھی راہ پہ لگ جائے۔ ارے اسی کو تو صاحب قرآن کہتے ہیں، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ارے اسی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ خدا کی قسم جبرائیل دروازے پہ آ گئے، رسول اللہ بستر پر ہیں، اندر آئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ رب کی طرف سے یہ بلاوا ہوا ہے، انویٹیشن دی۔ حضور اٹھے، باہر آئے، براق کھڑی، براق پہ بیٹھے، براق نے پرواز کی۔ اب براق اس طرح نہیں گئی، اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے محبوب کو لیا، تو براق اس طرح جاتی، براق اس طرح نہیں گئی۔ براق مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف اس طرح پرواز کی۔ جب براق وہاں پہنچی تو مسجد اقصیٰ پہنچے، جب مسجد اقصیٰ، اب میں وہاں گیا 2014 کے اندر، میں نے 5 وقت کی بعد جماعت نمازیں ادھر پڑھی ہیں، میں نے ادھر وقت گزارا ہے، ایک ایک پتھر کا میں نے بوسہ لیا ہے۔ وہاں اللہ کے بڑے کرم ہے، بڑی شانوں کے، بڑی برکتوں کا نزول ہے۔ غور کیجئے، مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں، سرکار براق سے اترے ہیں، حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا ہے، کند جڑی دیوار سی وہ کند پاٹ کی، دیوار پھٹ گئی، اندر سے ایک چیز نکلی، اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا گیا۔ براق کو وہاں چھوڑ کر آپ آگے چلے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آگے ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کھڑے ہیں۔ اور بات کو مختصر کر رہا ہوں، تمام انبیاء کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدے ادا کرنے ہیں، اے امام الانبیاء آئیے امامت کرائیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار آگے کے امامت کا جائے نماز بچھا ہوا ہے، تمام 1,24,000 یا 2,24,000
10,000 خدا بہتر جانتا ہے جتنے انبیاء تھے وہ پیچھے تھے اور میرے رسول اللہ کو دیکھو آگے ہیں سبحان اللہ آپ نے امامت کرائی انہوں نے نماز پڑھی سلام پھیرا اٹھ کے گنبد الصخرہ کی طرف گئے گولڈن ڈوم کی طرف گئے اس جگہ پہ میں گیا اس ڈوم کے نیچے میں کھڑا ہو گیا اب گنبد کی ایک راز کی بات بتا دوں میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں کے درباروں پر جو گنبد ہوتا ہے اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے یعنی اشارہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ اس گنبد کے نیچے لیٹا ہوا ہے یہ بندہ یہاں نہیں رہا کہ یہاں سے اٹھ کے اللہ کے فضل سے اس طرف اپنے رب سے ملنے چلا گیا